اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس سے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اپنے برے مال کے بدلے ان کا عمدہ مال نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کی صورت میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، دو دو اور تین تین اور چار چار، یعنی ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کر لو، یا اکتفا کر لو اپنی کنیزوں پر جن کے تم مالک ہو، یہ تمہاری ناانصافی سے بچنے کے زیادہ قریب ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے مزے سے خوش ہو کر کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور بے عقل یتیموں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، اور اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو
تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور اے سرپرستو یتیموں کے مال فضول خرچی اور جلد بازی سے نہ کھاؤ، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور تم سے اپنا مال طلب کریں، اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کے مال سے بچے، اور جو حاجت مند ہو تو وہ بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور قرابت والے مرتے وقت چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور قرابت والے مرتے وقت چھوڑ گئے، خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، شریعت کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب وراثت تقسیم ہوتے وقت وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ان لوگوں کو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں فکر مند ہوتے، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔